اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہترین امت کے حوالے سے بات کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو، امت محمدی کو کیوں بہترین امت قرار دیا، اور قرآن مجید میں جب اس امت کی تعریف ہوئی تو اس امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن یہ کہتا ہے، یعنی اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت بنا کے دنیا میں بھیجی گئی ہو۔ تو بہترین امت کا اگر وسیع تر مفہوم لیا جائے تو یہ سپر نیشن ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ پہ، اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس بستی کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ایک گروہ، جماعت ہوتی ہے، ایک امت ہوتی ہے، مسلم امہ، اس کو اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس کے پاس جو نظام، خدائی نظام ہے، اس کے اوپر اس کو اتنا عبور ہونا چاہیے اور اس پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور تصور کرے، یعنی وی آر دی بیسٹ۔ مسلمانوں کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم ہیں، کوئی ایسی قوم ہے جو دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے، کسی قوم کے پاس ایسا نظام موجود ہے کہ وہ دنیا میں فلاح و بہبود کے بہترین کام کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کا فلسفہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے۔ اس نظام کی جو حقیقت ہے وہ اس لیے حقیقت ہے کہ یہ الہامی مذاہب میں فائنل ورژن ہے، یعنی کہ انسان کو بنانے والا خدا ہے اور خدا کی طرف سے اس انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو لاسٹ ورژن آیا ہے، جو آخری جدید ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام آیا ہے، وہ اسلام ہے اور وہ قرآن ہے۔ جو چیز بھی جس فیکٹری میں تیار ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس اور اس کی بہتری کے لیے اس فیکٹری والے جتنا جانتے ہیں، اس کے بنانے والے جتنا جانتے ہیں، کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اگر وہ مشین خراب ہو جاتی ہے تو اسی فیکٹری سے رجوع کیا جاتا ہے اور وہی فیکٹری اس کو بہتر طور پہ دوبارہ کارآمد بنا کے پھر مارکیٹ میں بیچ دیتی ہے۔ تو انسان کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، سب سے اعلیٰ عرف عالمین میں۔ اس دنیا میں اگر اللہ نے اپنا کسی کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا عالمین کے اندر، تو وہ انسان کو بنایا۔ اور پھر اس انسان کی جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اور مختلف دور میں مختلف صحائف اور الہامی کتابیں آتی رہی۔ وہ الہامی کتابیں اس انسان کو بتاتی رہی کہ تو اللہ کا نائب ہے، تیرا یہ دستور ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، اس پہ تو عمل کرے گا تو دنیا میں تو ترقی کرے گا، دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی، فلاح و سلامتی آ جائے گی، دنیا میں خوشحالیاں آئیں گی، غم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو آخری نظام ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو مسلمانوں کو بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا کہ مسلمانوں کے پاس جو نظام ہے، جو نظریاتی نظام ہے، وہ بہترین نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرض ہے کہ یہ اس ظلم کا مقابلہ کرے، اس ظلم کو روکے، اس ظلم کے خلاف ڈٹ جائے۔ اور جو لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ روحانی طور پہ، وہ مادی طور پہ، وہ مالی طور پہ، وہ اخلاقی طور پہ، وہ سیاسی طور پہ، وہ سفارتی طور پہ، جتنے بھی لوگ گمراہی کا شکار ہیں، تنزلی کا شکار ہیں، تو ان کے لیے جو فلاح کا راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہے۔ اس امت کو بہترین امت اس لیے کہا گیا کہ تم لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف واپس لے جائے۔ لیکن آج کے دور میں جو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس نظام تو بہترین ہے، ہمارے پاس نظریاتی سسٹم بہترین ہے، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں لانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کا ضابطہ حیات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم کبھی لبرلزم کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، کبھی ہمیں آمریت پسند آ جاتی ہے، لیکن کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ ہمارا جو الہامی نظام ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو تحفہ ہے، وہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا دستور کیا ہے،
قرآن کا ضابطہ کیا ہے، ہمیں سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ، مالی طور پہ، روحانی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہر حال میں قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی۔ جب ہم قرآن کی طرف آ جائیں گے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف آ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اور حقیقت میں جو سپر نیشن کا کنسپٹ قرآن مجید نے دیا ہے، جو بہترین امت کا لقب قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، اس پہ تب ہم عمل پیرا ہوں گے، ہم دنیا میں سپر پاور بن جائیں گے، ہم سپر نیشن بن جائیں گے، صرف اور صرف اگر ہم قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور صاحب قرآن کے ساتھ وفا کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ اقبال بھی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہ اس امت کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس امت کو دوبارہ سب کچھ مل سکتا ہے، شرط یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یعنی اس جہاں کی حکومت بھی آپ کو دے دی جائے گی، اس جہاں میں بھی سپر نیشن آپ کو مان لیا جائے گا، اور لوح قلم کی کنجیاں بھی آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد علیہ السلام کے ساتھ وفا کی جائے۔ ان کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ جو قرآن اترا ہے، جو کلام مجید ان پہ اترا ہے، اس پہ عمل کریں، ان کی حدیث، ان کی سیرت کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اور محمد علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایک عشق، محبت اور وارفتگی کا جب تعلق قائم ہو جائے گا، جب مسلمان آقا علیہ السلام کے نام پہ کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے وہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا، حقیقی معنوں میں قربان کرنا تیار ہو جائے گا، تو اس وقت یہ امت بہترین نیشن بن جائے گی۔ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہو، اذانیں ہو رہی ہوں، نیند بہت پیاری ہو، لیکن یہ محمد علیہ السلام کی وفا میں اٹھ کے مسجد چلا جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، پھر جب دفتر میں جائے تو محمد علیہ السلام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی کا ماحقہ طریقے سے ادا کرے، پھر یہ رشوت لینا چھوڑ دے، یا اگر اپنے اعلیٰ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اقربا پروری چھوڑ دے، یہ رشوت کو چھوڑ دے، یہ ظلم کا خاتمہ کرے اور مظلوم کا ساتھ دے، اس وجہ سے کہ محمد علیہ السلام کے ساتھ یہ وفا کر رہا ہے۔ محمد علیہ السلام کے ساتھ جو وفا ہے اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محمد علیہ السلام کے نظام کو اپنائیں، اور وہ نظام جب ہم انفرادی طور پہ اپنی زندگی پہ لاگو کرنا شروع کر دیں گے، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ہم خیانت کرنا چھوڑ دیں گے، ہم سچ کا راستہ اپنائیں گے، ہم امانتوں کا تقدس رکھیں گے، امانتوں کا خیال رکھیں گے، حکمران سے لے کر نچلے طبقے تک سب لوگ سچ بولنا شروع کر دیں گے، اس وقت ہم محمد علیہ السلام کے ساتھ سچی وفا کرنا شروع کر دیں گے، اور جب سچی وفا ہو جائے گی تو پھر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس دنیا کی حکمرانی بھی مسلمانوں کو مل جائے گی اور آخرت کی حکمرانی بھی مسلمانوں کو مل جائے گی، شرط صرف اور صرف یہی ہے کہ اس ہستی کے ساتھ وفا کیجئے، اس کے نظام کو اپنائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔